أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ العلی الکبیر والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عید الفطر کے اس خطبے میں ہم شریک ہیں. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نوازے. عید الفطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات کہی کہ ایام معدودات، یہ رمضان کے دن چند دن ہیں. رمضان کے چند دن ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ہم نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی اور رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا. رمضان کے مہینے میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے صدقہ و خیرات کیے، قیام اللیل کیا، روزوں کی پابندی کی، زبان کو فواحش اور منکرات سے بچائے رکھا اور جتنا خیر ہو سکتا تھا کیا. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقات کو قبول فرمائے، ان کے نمازوں کو قبول فرمائے. لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمارا دین اور اسلام ہم سے رخصت نہیں ہو رہا ہے. یہ روزے ہمارے ساتھ باقی ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے ہمارے ساتھ ہیں، اور رات کا تہجد ہمارے ساتھ باقی ہے، قیام اللیل ہمارے ساتھ باقی ہے، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ باقی ہے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، آج کی بات ہم نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ کی بات کرتے ہیں. جب رمضان ختم ہوتا ہے تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. آج مسجدوں میں نماز پڑھنا رکاوٹ ہے، ممانعت ہے، لیکن گھر میں آپ فجر کی نماز کی کیا آپ ویسے ہی پابندی کرتے ہیں جیسے رمضان میں کرتے تھے؟ عید الفطر یہ عید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور عید الفطر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کو، یعنی کچھ صحابہ ایسے بھی تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کھیلتے تھے، بہادری اور یعنی شجاعت کے کرتب دکھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا. اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اظہار السرور والبہجہ فی یوم العید من شعائر الدین، یعنی عید کے دن خوش ہونا، خاندان کے لوگوں کو خوش کرنا، بچوں کو خوش کرنا، یہ آپ کے میرے دین کے شاعر میں سے ہے. شاعر سمبل، یہ ہمارا دین کہتا ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ لوگ منہ سکڑے رہیں، غمگین انداز میں رہیں. غم ہونا چاہیے. آج جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے خاندان میں سے بہت سارے لوگوں کو کھویا ہے، علماء کو کھویا ہے، واعظین کو کھویا ہے. پہاڑ جیسے علم رکھنے والے ہم نے اپنے شیخ دکتور آر کے نور محمد رحمہ اللہ حفظہ اللہ رحمہ اللہ غفر اللہ لہ، ان کو ہم نے کھویا ہے. تو ایسے عظیم شخصیتیں ہم نے کھوئی. پتہ نہیں آپ نے اپنی زندگیوں میں خاندان میں کس کس کو کھویا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو کل تک یہ انتظار میں تھے کہ عید آئے گی، ہم خوشیاں منائیں گے، عید میں شریک ہوں گے، لیکن آج وہ اپنے قبروں میں ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے. اور یہ موت یہ پیغام دیتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن موت اپنے وقت پر آتی ہے، جب آ جائے گی تو آپ میں رہ نہیں پائیں گے، جب نہیں آئے گی تو ہم جا نہیں پائیں گے. موت تو اپنے وقت پر آئے گی، اس لیے کہ ہر ایک کی موت کا وقت متعین ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی احتیاط نہ کرے. آپ احتیاط کریں اور بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. صدقہ فطر عید جب آتی ہے تو لوگ صدقہ فطر دیتے ہیں، اور صدقہ فطر آپ کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، عید کی نماز میں نہیں، عید کی نماز کے بعد نہیں. صدقہ فطر کون ادا کرتا ہے؟ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے وہ صدقہ فطر دے گا. آپ کی بات سمجھ، میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ جس کے پاس بھی 2 وقت کی روٹی ہے اس کو صدقہ فطر دینا ہے. صدقہ فطر دینے والا اگر اتنا غریب ہے تو لینے والا کتنا غریب ہوگا؟ لینے والا کتنا غریب ہونا چاہیے. تو مطلب یہ کہ صدقہ فطر کے جو 2 مقصد بتائے گئے کہ رمضان میں جو کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں اس کی تلافی کے لیے، اور طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ صدقہ فطر دینے کا سب سے بہترین اچھا وقت عید کی نماز سے پہلے کا ہے. اب چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، فقیر اور مسکین ملتے نہیں ہیں، ایک دن پہلے بھی اگر کوئی دے لیتا ہے تو صحیح ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر 5 دن 10 دن پہلے کوئی دیتا ہے تو ایسے ہے جیسے وقت سے پہلے نماز پڑھتا ہے. جب نماز کا وقت ہوگا تبھی تو آپ نماز پڑھیں گے، نماز کے ٹائم سے پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ صدقہ فطر کا جو اس کا جو سیکریٹ، اس کی جو بات بتائے گی، حکمت یہ کہ اس سے غریب اچھی طرح عید منائے. لیکن لاک ڈاؤن کے زمانے میں تھوڑی بہت رعایت چل جاتی ہے، آدمی 1 دن 2 دن پہلے بھی دے دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا. اور اسی طرح یہ بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے اتاری ہے، اس میں بہت ساری جانیں بکثرت جا رہی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اٹھا لے، اس بیماری کو اٹھا لے. وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. میں کہوں گا اس کے لیے بہترین کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، قنوت پڑھیں. قنوت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قنوت نازلہ ہے، ایک قنوت وتر ہے. وتر کی نماز میں ایک قنوت پڑھتے ہیں. یہ قنوت نازلہ ناگہانی مصیبت آ جائے تو ویسے وقت میں، ابھی فلسطین کی حالت ہے، یہود ایسی ذلیل قوم، اللہ تعالیٰ کی لعنت کردہ قوم جس پر اللہ نے لعنت کی، انبیاء کی قاتل قوم، ایسی قوم جس نے کوئی بڑا گناہ نہیں چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے جو احکام بتائے اس میں سے انہوں نے حیلے بہانے نکالے. ایسی گندی قوم، ایسی قوم جو مسلمانوں کے ساتھ ایسا کچھ کر رہی ہے، ایسے وقت میں بھی آپ قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے، قنوت وتر جیسے علماء نے کہا کہ رکوع کے بعد ہوگا، قنوت وتر رکوع کے بعد پڑھی جائے گی، قنوت نازلہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے صحیح کے حساب سے. تو ہم کو قنوت نازلہ کی پابندی کرنی چاہیے، فجر کی نماز میں قنوت پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو اٹھا لے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو ہم خیر کا جو معاملہ ہے، اب تک جو خیر کرتے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. رمضان گزر چکا، رمضان کے اندر اللہ نے جو تقوی دیا ہے اس تقوی کو اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھیں. رمضان کے بعد کے شب و روز ہمارے زبان پر سچائی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو، اس بات کا خیال رکھیں. اسی طرح میں نے بتایا کہ موت سے ڈرے نہیں، موت سے ہرگز نہیں ڈریں. موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیے عید کا موقع ہے، عید کا موقع ہے. عید کے موقع پر لوگ گلے ملانے کو واجب سمجھتے ہیں. ارے ابھی تو موت ہم سے گلے ملا رہی ہے.
آپ کو احتیاط کرنی ہے. ہاتھ ملانے کا سوال نہیں, آپ گلے کہاں سے ملائیں گے؟ میں نہیں کہتا عام حالات میں, ابھی تو گلے اور ہاتھ ملانے کا سوال ہی نہیں ہے. عام حالات میں بھی گلے ملنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ یعنی ایک 7 سال کا بچہ 80 سال کے بڈھے سے گلے مل رہا ہے, ضروری نہیں. بھائی بھائی دوست دوست اگر مل لیتا ہے تو ہم اسے غلط نہیں کہیں گے. عام حالات میں, ایسے حالات میں تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے تو گلے ملنے کی اور اجازت نہیں. بس اب آپ اپنی جان بچائیں اور دوری فاصلہ اختیار کریں. نہ تو ہاتھ ملانا ہے نہ تو گلے ملانا, اس لیے کہ شریعت نہیں. اگر شریعت واجب کرتی تو اس کا کوئی بات ہوتی, لیکن شریعت میں جو چیز واجب نہیں ہے, جو چیز ضروری نہیں ہے, اسے آپ کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ کیوں اسے ضروری سمجھ کے مصیبت مول لیتے ہیں؟ تو میں تمام سے کہوں گا, نہ میں کسی سے ہاتھ ملاؤں گا, آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, نہ آپ کسی سے ہاتھ ملائیں, اس بات کا خیال رکھیں. اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے پاس جب بھی عید آتی ہے مصیبت کی اور ایک طرح کی پریشانی کی باعث بن جاتی ہے, وہ چیز ہے چاند کا مسئلہ. چاند کا مسئلہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر افطار کرو, چاند دیکھ کر عید مناؤ, چاند دیکھ کر عید مناؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کے موقع پر؟ یہ ہمارے پاس اتنی جماعتیں ہیں, اتنے خیالات ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے, ہر ایک اپنی اپنی رائے دیتا ہے. تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کا لحاظ رکھیں, اور ساری ذمہ داری ایک آدمی کے ہاتھوں دے دی ہے, اور ان کو بھی چاہیے کہ پوری تحقیق کے ساتھ, صبر کے ساتھ وہ بھی اعلان کریں, وہ بھی اعلان کریں, لوگوں سے مشورہ لیں, علماء سے مشورہ لیں کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں. اور اگر کوئی گواہی دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, تو گواہی دینے والا صالح ہو, نیک ہو اور ہوش و حواس کا مالک ہو, اور دوسرے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوں کہ ہم نے چاند دیکھا ہو. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی شہادت بھی مانی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھنے کے معاملے میں اسلام نے جو شریعت لاگو کیے ہیں اس کا خیال رکھا جائے. دوستو عزیزو, عید کا یہ دن ہے, اپنے طور سے خوشیاں منائیں. اور عید کے دن بہت سارے ایسے ہیں جو قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں. قبرستان جانا اچھی بات ہے, وہاں موت کی یاد آتی ہے, لیکن اسے عید کے دن کو خاص نہ کریں, عید کے دن کو خاص نہ کریں. اپنے مرحومین کی لیے دعا کریں. اور اسی طرح ایک اور چیز جو آج ہمیں دیکھنے ملتی ہے, ایسی عورتوں سے ہاتھ ملانا جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اپنی ماں سے ہاتھ ملاتا ہے, بہن سے ہاتھ ملاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی ایسی عورتوں سے, خالہ زاد بہن ہے, پھوپھی زاد بہن ہے, آدمی ہاتھ ملاتا ہے, کہا کہ جائز نہیں. یہ چیز حرام ہے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج جمعہ بھی ہمارے ساتھ ہے, جمعہ بھی ہمارے ساتھ ہے, جمعہ بھی ہم پڑھنے والے ہیں. میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ عید کے دن آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اگر ممکن ہو. آپ کو فقراء ملتے ہیں, مساکین ملتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ان پر خیرات کریں اور اپنی خوشی کا اظہار کریں, اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں, اور وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کی شفایابی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور خاص کر میں اور ایک بات آپ کہوں گا کہ ابھی آپ کے گھروں میں جو ماں باپ ہیں, بوڑھے ماں باپ ہیں, ان بوڑھے ماں باپ کے لیے ان کی خدمت کریں, اور ان کی خدمت کر کے آپ جنت کے حقدار بن جائیں, ان کا احترام کریں. ابھی وقت ہے کہ ہم ان بوڑھے ماں باپ کا احترام کریں. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اس لیے کہ ماں گھر کی زینت ہوتی ہے, ماں گھر کی زینت ہوتی ہے. ماں کی قدر وہی سمجھ سکتا ہے جو ماں کو کھوتا ہے. تو اسی لیے بوڑھے ماں باپ آپ کے گھر میں ہیں, ان کی قدر کریں, باپ کی قدر کریں. جنت کا درمیانی دروازہ ہے. یہ چند باتیں تھیں جو عید کے موقع پر مجھے آپ سے کہنی تھی. خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں
جو یہودیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا رنگ لائے گی، اللہ تعالیٰ ان پر، اس قوم نے جو مسلط ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اپنی پکڑ میں پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی فوجیں آسمان و زمین کے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اس قوم یہود میں دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ یا اللہ مسلمانوں، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ جو مسلمان ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ تمام کو شفایابی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے لیے یا اللہ تیرے رحمت کے خزانے سے شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ وہ مسلمان، وہ بچے جنہوں نے اس بیماری میں اپنوں کو کھویا ہے، یا اللہ تو ان کا مددگار بن جا، سہارا بن جا۔ یا اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔